بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی ایک جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم گزشتہ امتوں کے بقایا لوگ ہیں جو آل نوح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک وصی تھا جس کا نام سام تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں آگاہ کیا ہے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور اس کا ایک وصی بھی ہوتا ہے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ کے وصی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور جماعت نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا سوال کریں کہ ہمیں سام علیہ السلام بن نوح علیہ السلام دکھلا دیں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، ان کے ساتھ مسجد میں چلے جاؤ، محراب کے پاس زمین پر پاؤں مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ مسجد میں گئے، محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی، زمین کے اندر سے قبر اور تابوت ظاہر ہوا۔ تابوت کے اندر سے ایک بزرگ کھڑا ہوا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، جو سر اور داڑھی سے مٹی جاڑ رہا تھا۔ یہ بزرگ خدا کے حکم سے بولنا شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا ہو و ان محمد رسول اللہ۔ میں سام بن نوح گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ علی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، میں نوح علیہ السلام کا فرزند سام ہوں۔ اس جماعت نے اپنے صحائف کھولے، اس بزرگ کو ویسا پایا جیسے ان کے صحائف میں اس کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اس جماعت کے لوگوں نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سائم علیہ السلام اپنے صحائف میں سے کوئی سورت تلاوت کرے۔ حضرت سائم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ ایک سورہ ختم ہو گئی۔ پھر سائم علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کیا اور حضرت سائم پہلے کی طرح سو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین آپس میں مل گئی۔ تمام حقیقت کو جماعت کے تمام افراد نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان سب نے بیک وقت کہا، اللہ کا دین اسلام ہے۔ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔